بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام کی قسط نمبر 24 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس میں ہم بیان کریں گا کہ یہودیوں کی بدعہدی اور شرارت، اس کا دوسرا حصہ ہم اس میں پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اصحاب کو سب قاری اور قرآن کریم کے حافظ تھے، ان کو روانہ کیا تھا۔ جب یہ لوگ عرض بنو عامر اور بنو سلیم کے درمیان بیرہ معونہ میں پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط حرم بن اجان کے ہاتھ عمر بن الطفیل کے پاس پہنچا۔ یہ عمر بن الطفیل ابو بن عمر بن مالک مذکور کا بھتیجا تھا۔ اس نے اس خط کو پڑھا تک نہیں اور حضرت حرم بن اجان کو شہید کر دیا۔ پھر اپنی قوم بنو عامر کو ترغیب دی کہ ان تمام مسلمانوں کو قتل کر دو، لیکن بنو عامر نے انکار کیا۔ تب اس نے بنو سلیم سے کہا کہ چنانچہ بنو سلیم کے سردار اور ان کے اور اسیبہ آمادہ ہو گئے اور بلا جرم ظالموں نے سب کو شہید کر ڈالا۔ ابو برہ عمر بن مالک کو اس حادثہ کا بڑا رنج ہوا، اس کے بعد کیونکہ اس کی امان میں اس کے بھتیجے نے فتور ڈالا۔ اسی رنج میں چند روز کے بعد وہ مر گیا۔ عمر بن طفیل حضرت عمر بن امیہ زمری کو گرفتار کر کے لے گئے۔ پھر ان کے چہرے کے بال تراش کے اس نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانگی ہوئی تھی۔ عامر بن طفیل نے اس منت کو پورا کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ جب یہ قید سے چھوٹ کر بیر معونہ سے مدینہ کو آ رہے تھے تو ان کو دو شخص جو بنو عمر سے تھے راستے میں ملے۔ عمر بن امیہ زمری نے ان کو دشمن سمجھ کر اور موقع پا کر اتفاقاً قتل کر دیا۔ مدینہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات سے اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک ان قاتلوں پر بد دعا فرمائی۔ عمر بن طفیل ایک مہینہ بعد طاعون سے ہلاک ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ سے راستہ میں ان دو شخصوں کے قتل کرنے کا حال سنا تو فرمایا کہ وہ دونوں تو ہماری امان میں تھے اور ہم سے عہد و پیمان کر گئے تھے، اب ان کا خون بہا نہ ہونا ضروری ہے۔ یہودیوں کا قبیلہ بنی نذیر قبیلہ بنو عامر کا اہم عہد تھا، ادھر مسلمانوں نے بھی ان کا معاہدہ تھا، اس کی روح سے ان کو خون بہا میں مدد کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خون بہا کا معاملہ میں بنو نذیر سے مشورہ لینا مناسب سمجھا اور ان کے محلے یا ان کی بستی میں خود تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی گئے۔ بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے پر بظاہر خون بہا میں شرکت کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے قلعہ کی دیوار کے سائے میں بٹھایا اور لوگوں کو فراہم کرنے اور بلانے کے بہانے سے ادھر ادھر چل دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے موقع پر بٹھایا تھا کہ کبھی قلعہ کے منڈیر پر اس جگہ ایک بہت بڑا پتھر دیوار کی طرح سے کھڑا ہوا رکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، کوئی شخص قلعہ پر چڑھ کر اوپر سے یہ پتھر دھکیل دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے تینوں ساتھی کچلے جائے۔ چنانچہ ایک شخص عمرو بن محسن بن کعب فوراً اوپر چڑھا کہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرائے۔ ابھی وہ پتھر گرانے نہ پایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بذریعے وہی یہودیوں کے اس منصوبے سے اطلاع دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام کو ہمراہ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلانا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے قتل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا ہے، اب ہم کو تمہارا اعتبار نہیں رہا۔ یہودی نے اپنے اس منصوبے سے انکار کیا، نہ اظہار مزاحمت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ کر ان کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ دوبارہ عہد نامہ لکھو۔ انہوں نے عہد نامہ لکھنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے پیغام دیا کہ اگر عہد نامہ نہیں لکھتے
تو تم یہاں سے 10 روز تک کے اندر اندر جلا وطن ہو جاؤ اور کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ بنو نذیر نے اس کے جواب میں انکار کیا اور لڑائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 روز تک جاری رہا۔ مدینہ کے منافقین اور عبداللہ بن ابی نے بنو نذیر کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارے شریک ہیں، اگر تم قلعہ سے نکل کر باہر میدان میں لڑو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ مسلمانوں کو قتل کریں گے، اگر تم جلا وطن ہونا قبول کرے گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی مدینہ کو چھوڑ کر جلا وطن ہو جائیں گے۔ منافقین کی اس پشت گری اور ہمت افزائی سے بنو نذیر کے دم خم بھی بڑھ گئے، مگر آخر 15 دن کے محاصرہ اور مقابلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے عبداللہ بن ابی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ہماری جان بخشی کی جائے، تاہم جلا وطن ہونے پر آمادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سوائے ہتھیاروں کے اور تمام مال و اسباب جو اونٹوں پر بار ہو سکتا ہے لے جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ وہ ہتھیاروں کے سوا جس قدر بھی مال اونٹوں پر لاد سکتے تھے لے کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے اپنے گھروں کو خود ہی ڈھا کر مسمار کر دیا اور گھر کے مٹکے وغیرہ برتن سب توڑ پھوڑ گئے۔ یہاں سے روانہ ہو کر وہ کچھ تو خیبر میں چلے گئے اور کچھ ملک شام میں جا کر آباد ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بقیہ مال اور جائیداد، آرا اور ہتھیار مہاجرین میں تقسیم فرما دیے۔ انصار میں سے صرف حضرت عبود دجانہ اور سہیل بن منیر 2 شخصوں کو اس مال غنیمت میں سے حصہ ملا، کیونکہ یہ دونوں بھی بہت غریب اور افلاس کے حالت میں تھے۔ یہودیوں میں سے یامین بن امیر اور سعد بن واب 2 شخص مسلمان ہو گئے، اس لیے ان کے مال اور اسباب اسلحہ جنگ سے کوئی طرز نہیں دیا گیا۔ اس غزوہ کا نام غزوہ بنو نذیر مشہور ہوا۔ یہ ماہ ربیع الاول سن 4 ہجری یعنی جنگ احد سے پورے 6 مہینے بعد کا واقعہ ہے۔ سورہ حشر اسی غزوہ میں نازل ہوئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ سے زیادہ عرصہ تک مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے۔ اس عرصہ میں بنو حارب اور بنو سلبہ قبیلہ اور طفان کی شاخ ہے کہ متعلق متواتر خبریں پہنچیں کہ وہ شرارت پر آمادہ اور حملہ کی تیاری میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو مدینہ کا عامل مقرر فرما کر صرف 4 صحابہ کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے گئے۔ وہ لوگ ایک نخلستان میں جمع ہوئے تھے۔ اسلامی لشکر جب ان کے قریب پہنچے تو وہ سب منتشر ہو کر بھاگ گئے، کوئی مارکا نہیں ہوا۔ اس غزوہ کا نام غزوہ ذات الرقاع رکھا گیا جو جمادی الاول سن 4 ہجری میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ ذات الرقاع اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ پہاڑی اور پتھریلی زمین میں سفر کرنے سے صحابہ کرام کے پاؤں اکثر زخمی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے غازیوں نے پاؤں میں کپڑے لپیٹ لیے تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ ذات الرقاع اس پہاڑی کا نام ہے جہاں علاقہ نجد میں جا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کفار فرار ہو گئے تھے۔ نجد کے اس سفر سے واپس آ کر تقریباً 3 ماہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے۔ ابو سفیان جنگ احد میں یہ کہہ کر گیا تھا کہ آئندہ سال مقام بدر میں لڑائی ہوگی۔ مسلمانوں نے اس بات کو منظور کر لیا تھا۔ منافقین مدینہ جو رات دن مسلمانوں کی بربادی کی تدبیر سوچتے رہتے تھے، انہوں نے نعیم بن مسعود کو مکہ بھیجا کہ قریش کو احد کے قرار واقعہ یاد دلائے اور جنگ کے لیے آمادہ کریں۔ اس پر ابو سفیان کی توجہ دلائی کہ مسلمانوں نے مقابلے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ مکہ میں اس سال کچھ قحط اور گدانی تھی۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہم جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں، لیکن تم یہ کام کرو کہ مدینہ میں جا کر ہماری عظیم الشان تیاریوں کا حال سناؤ اور مسلمانوں کو ڈراؤ تاکہ وہ مدینہ سے نہ نکلے۔ اس طرح وہ اس سال لڑائی نہ ہو۔ اگر یہ کام
تم سے سرجام پا گیا تو اس کا سرجام پا گیا تو بیان کرنا کہ یہ خبر سن کر مسلمان کچھ فکر مند ہونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہیں، پھر مسلمان ان خبروں کو سن سن کر کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک شخص بھی میرے ہمراہ نہ چلے تو میں تنہا حزب وعدہ غفار کے مقابلے کے لیے بدر کے میدان میں پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی اور بدر کی جانب روانہ ہوئے تو آپ نے ہمراہ 1500 صحابہ کے لشکر تھا۔ روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ کے مدینہ کا عامل مقرر فرما گئے۔ اس مرتبہ آپ نے اپنے لشکر کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سپرد کیا تھا۔ کل فوج میں اس مرتبہ 10 گھوڑے تھے۔ ابو سفیان لڑائی سے جان بچانا اس طرح دینا چاہتا تھا کہ مگر جب اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے روانہ ہونے کے حال معلوم ہوا تو مکہ سے 2000 کا لشکر جرار لے کر چلا۔ خشک سالی کی وجہ سے اس لشکر کے پاس سامان میں ستو کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اس واسطے اس لشکر کا نام ہمیش الوسیع مکہ میں مشہور ہوا۔ ابو سفیان کے لشکر میں اس مرتبہ 50 سوار تھے۔ یہ 2000 کا لشکر جب مقام مسکان میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ اسلامی لشکر میں 1500 جان باز موجود ہیں۔ اہل مکہ بدر اور احد میں دیکھ چکے تھے کہ تہائی اور چوتھائی تعداد کے مسلمانوں نے ان کو شکست کھایا۔ اب وہ بھی اگرچہ مسلمان تعداد میں کم یعنی صرف 314 تھے مگر اس تعداد کا حال معلوم ہو کر غفار کے حسان خطا ہو گئے اور مقام اسقان ہی سے یہ کہہ کر مکہ کو واپس چلے گئے کہ ہم قحط سالی کے ایام میں جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ لشکر جب راستہ ہی سے واپس ہو کر مکہ پہنچا تو مکہ کی عورتوں نے کہا کہ تم صرف ستو پیے گئے تھے، اگر لڑنے کا ارادہ سے جاتے تو واپس کیوں آتے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچ کر 8 روز تک کفار کے منتظر رہے۔ 8ویں روز سعد بن ابی سعید خزاعی نے آ کر اطلاع دی کہ ابو سفیان مکہ سے روانہ ہوگا اور مقام اسقان تک پہنچ کر پھر واپس چلا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بدر سے مدینہ کو واپس تشریف لے گئے۔ یہ آخر رجب سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کا سفر غزوہ بدر اور غزوہ بدر ثانی اور غزوہ بدر سفری اور غزوہ بدر اغریش مشہور ہے۔ مال غنیمت تو مسلمانوں کے ہاتھ نہ آیا لیکن ان ایام میں چونکہ بدر میں صلہ لگتا تھا اس لیے مسلمانوں نے تجارت کے ذریعے فائدہ اٹھا لیا۔ ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن نمبر میں واپس تشریف لے آئے اور اسی سال میں حضرت حسین بن ابی طالب ابن ابی طالب پیدا ہوئے تھے۔ اسی سال شراب حرام ہوئی۔ اسی سال عبداللہ بن عثمان یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے 6 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس بچے کی وفات کا سبب یہ تھا کہ مرغ کی آنکھ میں بچہ یا خار مار دیا جس کی تکلیف سے جان بری ممکن نہ ہوئی۔ اسی سال زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا اور اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید السلام المخزومی کی وفات کے بعد ان کی بیوی ام سلمہ سے نکاح کیا۔ فاطمہ بن اسید یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والد نے بھی اسی سال انتقال کیا۔ تو دوستو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، حد تک کے لیے اللہ حافظ۔